السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم آپ کے سامنے لگاتار طہارت کے بارے میں، پاکی اور صفائی اور ناپاکی کے بارے میں مسائل سلسلہ وار بیان کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس سلسلے سے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ چلیے آج کی نشست نمبر 9 میں ہم چند مسائل سوال اور جواب کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے زیر ناف بال کاٹنے کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ اگر صفائی کے بعد کئی مہینوں تک بال نہیں اگتے ہیں تو پھر اس صورت میں 40 دنوں میں ہی کاٹنا ضروری ہے یا پھر بال آنے تک کا انتظار کرنا کافی ہوگا؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کسی عذر کی وجہ سے بال اگتے ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ان کا صاف کرنا لازم بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ بال کے جو کاٹنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، اس کا مقصد صرف نظافت، طہارت اور صفائی حاصل کرنا ہے۔ اگر کسی عورت کو یا کسی مرد کو 40 دن سے زائد کی مدت میں بھی بال نہ اگے تو پھر ظاہر بات ہے جب بال نہیں ہے تو پھر نجاست کا جمع ہونا بھی وہاں پر پایا نہیں جاتا، اس صورت میں بالوں کا کاٹنا بھی لازم نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر بال آ رہے ہیں اور 40 دن کی مدت مکمل ہو گئی ہے تو پھر چاہے عورت ہو یا مرد، دونوں کے لیے بالوں کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے استنجا کرنے کا طریقہ بتائیں۔ استنجا کرنے کا طریقہ بالکل یہ ہے کہ جب آپ پیشاب سے فارغ ہو جائے اور آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب کی نلی میں کوئی قطرہ باقی نہیں رہا ہے، تو اس اطمینان کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ڈھیلا ہے، مٹی کا ڈھیلا، تو مٹی کے ڈھیلے سے یا پھر ٹیشو پیپر سے پیشاب کی جگہ کو صاف کر لے، جو قطرے باہر ہے انہیں پوچھ لے، خشک کر لے، اس کے بعد میں پانی کا استعمال کرے۔ اسی طرح اگر پخانے سے فارغ ہوئے ہیں تو پھر 3 ڈھیلوں کا یا پھر 3 ٹیشو پیپر کا استعمال کرے۔ استعمال کرنے کے بعد جو پخانے کے مقام پر باہر نجاست ہے، اس نجاست کو صاف کر لے، اس کے بعد میں پانی سے دھو لے۔ اس کے بعد میں اور آداب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، بائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اسی طرح ہڈی سے، کوئلے سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے استنجا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان تمام چیزوں سے رک جائے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہی چیزیں کریں۔ قبلہ رخ پیشاب پاخانہ نہ کرے، اسی طرح قبلے کی طرف پیٹھ نہ ہو، اس بات کا بھی خیال رکھے۔ اس کے بعد میں بالکل استنجا سے اچھی طرح فارغ ہو جائے تو پھر بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لے اور تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کو دھو لے۔ یہ تمام آداب ہے، استنجا کی سنتیں ہیں، ان کے اوپر عمل کرے تو انشاءاللہ بالکل اچھی طرح طہارت حاصل ہو جائے گی اور کسی قسم کا شک اور وہم و گمان باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال یہ ہے کہ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد سامنے والے حصے میں جب پیشاب کا مقام ہے، اس مقام کے ارد گرد کپڑے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارنا سنت ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد سامنے کا جو دامن ہے اس دامن کے نیچے پانی کے چند قطروں کے چھینٹے مار دیے جائے، تو یہ حکم ہر ایک شخص کے لیے سنت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اسی آدمی کے لیے ہے جس کو پیشاب کرنے کے بعد قطرے گرنے کے وسوسے آتے ہوں اور دیکھنے پر وہ قطرے موجود ہی نہیں ہوتے، تو اس صورت میں چونکہ نجاست نہیں ہے بلکہ صرف آدمی کو شک ہوا ہے، اس لیے ایسے آدمی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی وہ پیشاب سے فارغ ہو جائے اس کے بعد میں پانی کے چند قطرے اپنی پینٹ پر یا شلوار وغیرہ پر مار لے تاکہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ باقی عام حالت میں جب اچھی طرح یقین ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر اس صورت میں استنجا کرنا، نماز کے لیے وضو کرنا اور جہاں کپڑے کے اوپر پیشاب کا قطرہ لگا ہے اس کو صاف کر کے اس کو دھو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ان میں دونوں لوگوں کے الگ الگ حکم ہیں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال یہ ہے کہ بلند آواز سے ہوا اگر خارج ہو جائے تو اس صورت میں استنجا کرنا لازم ہے یا نہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرمگاہ سے کسی ظاہری نجاست کے نکلنے کے بعد استنجا کرنا لازم ہوتا ہے۔ صرف ہوا کے خارج ہونے سے استنجا کرنا لازم نہیں ہوتا، چاہے آواز سے نکلے یا بغیر آواز کے۔ البتہ ہوا کے خارج ہونے کے بعد صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے آواز سے ہو یا بغیر آواز کے، لہٰذا ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا لازم نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال یہ ہے کہ ایسی انگوٹھی جس کے اوپر حروف مقطعات یا قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہے اور ان پر شیشہ بھی چڑھا ہوا ہے، تو کیا ایسی انگوٹھی کو پہن کر بیت الخلاء جانا درست ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ انگوٹھی جس کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہو، اللہ تعالیٰ کا نام نظر آتا ہو، تو اس کے اوپر چاہے شیشہ چڑھا ہو یا شیشہ نہ چڑھا ہو، دونوں صورتوں میں اس کو پہن کر بیت الخلاء میں جانا مکروہ ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی کو اتار لیتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل کو دیکھتے ہوئے یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ اگر انگوٹھی ہو اور اس کے اوپر نام نظر آتا ہو اللہ کا یا کلمہ طیبہ کا یا قرآن کریم کی کچھ نقوش نظر آتے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ اس انگوٹھی کو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے نکال لے، کسی محفوظ مقام پر رکھ دے یا پھر اپنے جیب میں ڈال لے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال یہ ہے کہ جو خط جنات کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لکھوایا تھا، اس کو اپنے پاس کیا ہر وقت رکھ سکتا ہے، چاہے واش روم میں، چاہے کسی بیت الخلاء وغیرہ میں، تعویذ کی شکل میں اگر ہو تو؟ اس کا بھی جواب وہی ہے کہ اگر دینی کلمات تعویذ کی شکل میں ہو اور وہ نظر آتے ہو تو اس صورت میں ان کا چھپانا ضروری ہے، لیکن اگر نظر نہیں آتے، تعویذ بنا لیا گیا ہے، موم جامع کیا ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں گلے میں لٹکا کر بیت الخلاء میں داخل ہونے کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال یہ ہے کہ ٹیشو پیپر سے استنجا کرتے ہیں تو اگر پیشاب کی جگہ سے تھوڑا ادھر ادھر پیشاب کا ٹیشو پیپر لگ گیا ہے تو کیا اب آزو بازو والے جگہوں کا دھونا بھی ضروری ہو جائے گا یا استنجا سے صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اس گیلے حصے سے مکمل طور پر بچنا ممکن نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، اگر ٹیشو پیپر سے استنجا کرتے وقت پیشاب کی جگہ کے ارد گرد والا حصہ، اس حصے پر ٹیشو کا گیلا حصہ لگ جائے اور معمولی سی تری ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس حصے کو دھو لیا جائے، لیکن اگر دھونے کا انتظام نہیں ہے اور اگر اس آدمی نے اس کو دھویا نہیں ہے اور اسی کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لیا تو پھر نماز ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اگر ٹیشو پیپر کا گیلا حصہ ادھر ادھر لگ جائے تو اس کو دھو لے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال یہ ہے کہ جب واش روم سے ہو کر آتے ہیں تو کیا ہاتھوں کو کلمہ پڑھ کر صاف کرنا ضروری ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیوں؟ دیکھیے، بیت الخلاء سے نکلنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حاجت مکمل کر لیں، بیت الخلاء سے فارغ ہو جائے اور اطمینان ہو جائے تو اس کے بعد صفائی کرنے کے بعد باہر دائیں قدم رکھے اور بائیں قدم نکالتے ہوئے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا پڑھ لے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس دعا کو پڑھتے ہوئے باہر نکل جائے۔ واش روم کے اندر بھی ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں اور باہر آ کر بھی دھو سکتے ہیں۔ اندر دھونے کی صورت میں دعا پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ جب واش روم سے آپ باہر نکل جائے اس کے بعد میں دعا پڑھے۔ اب رہی کلمہ پڑھنے والی بات، تو دیکھیے، جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھو گے ہاتھ دھونے کے لیے اس وقت تک آپ کے ہاتھ پاک نہیں ہوں گے، یا اسی طرح اس وقت تک آپ کا استنجا درست نہیں ہوگا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کلمہ پڑھے بغیر بھی اور کوئی دعا پڑھے بغیر بھی آپ اگر ہاتھ دھو لیتے ہیں تب بھی آپ کا گزشتہ والا استنجا مکمل ہو جاتا ہے، اس قسم کے شک میں نہ پڑے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھوتے ہوئے کلمہ پڑھ کر دھونا ثابت نہیں ہے، اس لیے ہاتھ دھوتے ہوئے خاص طور پر کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس عقیدے کے ساتھ مطلقاً اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کوئی ذکر کر لیا یا بسم اللہ پڑھ لیا تو یہ بھی چل جاتا ہے۔
اس کے بعد میں اگلا سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے کیا؟ اسی طرح نماز کے لیے استنجا یعنی آگے اور پیچھے کی جگہ کو صاف کرنا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے اگر کوئی ناپاک چیز نکلتی ہے تو اس لیے استنجا کیا جاتا ہے، اس کی صفائی کے لیے استنجا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن آپ نماز کے لیے جا رہے ہو اور آپ کی پیشاب کی یا پاخانے کی جگہ سے کوئی ناپاکی نہیں نکلی ہے تو پھر اس صورت میں نماز کے لیے خاص طور پر استنجا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا بچے کی نجاست صاف کرنے کے بعد ماں کا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کس عمر تک، اور اگر ہے تو کس عمر تک؟ دیکھیے، کسی بھی عمر کے بچے کی نظافت، ناپاکی اور گندگی کو صاف کرنے کے بعد ماں کا جو وضو کیا ہوا ہے وہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے اور اس پر کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا۔ ماں کا وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے بچہ کتنے بھی عمر کا ہو اور اس کی کون سی بھی نجاست اس نے صاف کی ہو۔ جب ماں کا وضو ٹوٹے گا تبھی اس کو وضو کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ بچے کی نجاست کو صاف کرتے ہوئے اگر ناپاکی کا کچھ حصہ ماں کے کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو صرف اتنے حصے کا دھونا، چاہے وہ بدن کا ہو یا کپڑے کا، اس کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔ مکمل وضو کا لوٹانا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں آخری سوال یہ ہے کہ اگر آدمی استنجا کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کو انڈر ویئر میں شرمگاہ کے ساتھ لگا لے تاکہ پیشاب کے قطرے انڈر ویئر پر نہ لگے اور وہ ناپاک بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں نماز ادا کرنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، اس صورت میں نماز کے لیے وضو سے پہلے وہ ٹیشو پیپر جو اس نے انڈر ویئر میں رکھا ہے اس کو نکال کر پھینک دینا اور اس کے بعد میں وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کسی آدمی کے انڈر ویئر میں جو ٹیشو پیپر رکھے ہوئے اس پر نجاست کے قطرے لگ گئے ہو اور وہ اسی کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ ٹیشو پیپر ہٹا لے، استنجا کر لے اور اس کے بعد میں نماز ادا کرے۔ یہ تھے چند مسائل جو آپ کے سامنے سوال اور جواب کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس سلسلے سے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔